بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا، یہ، ای الذی آمرکم بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا میں تم کو حکم دے رہا ہوں، صراط، طریق مستقیم، سیدھا راستہ ہے۔ فکذبوہ، وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دی۔ ولم یؤمنوا بہ، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ فلما احس علم عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے یعنی ان لوگوں سے کفر محسوس کی، جان لیے کہ لوگ انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے لوگ۔ وارادوا قتلہ، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کی۔ قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری الی اللہ، میرے مددگار کون ہیں؟ اعوانی، میرے مددگار کون ہیں؟ ذاہبا الی اللہ، اس حال میں کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے دین کی طرف۔ لانصر دینہ، تاکہ میں اس کے دین کی مدد کروں۔ قال الحواریون، تو حواریین نے کہا، آپ کے خاص جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اعوان دینہ، اس کے دین کے مددگار ہیں۔ وہم اصفیاء عیسیٰ، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصفیاء ہے۔ صفی ان کی جمع اصفیاء، یعنی خالص، یعنی مخلص دوست۔ اول من آمن بھی، یعنی سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کے اصفیاء۔ وکانوا 12 رجلا، اور وہ 12 آدمی تھے۔ من الحور، یہ حواریین حور سے برے، حور سے۔ وهو البیاض، اور وہ خالص سفیدی کو بولتے۔ وقیل کانوا قصارین، کہا گیا کہ وہ دھوبی تھے برے۔ یحورون الثیاب، جو کپڑوں کو سفید کرتے تھے یعنی دھوتے تھے۔ ای یبیضونہا، یعنی اس کو سفید اور چمکاتے تھے اس کو۔ آمنا، کیا برے لوگ انصار۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، آمنا باللہ، صدقنا باللہ، ہم اللہ کی تصدیق کیے، اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد یا عیسیٰ بأننا مسلمون، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ بن جائیے، گواہی دیجیے اس بات کی کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا، اس کے بعد وہ لوگ یہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نازل کیا، من الانجیل، انجیل پر ہم ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور رسول کی ہم اتباع کی، عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس تو ہم کو لکھ دے شاہدین کے ساتھ، یعنی گواہی دینے والوں کے ساتھ، ہمارا نام لکھ دے گواہی دینے والوں میں۔ لک بالوحدانیت، جو تیرے لیے وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں ان میں ہمارا نام شامل فرما۔ ولی رسولی کا بالصدق، اور تیرے رسول کے لیے جو گواہی دے، رسول کی گواہی دے، رسول کی سچائی کی جو گواہی دے رہے ہیں ان میں ہمارا نام شامل فرما۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور وہ لوگ مکر کی، ای کفار بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے کافر سازش کی، بعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اذ وکلوا بہ من یقتلہ، کیونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس شخص کو مقرر کر دی جو ان کو قتل کرنے والا تھا، غیلۃً، دھوکے سے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ بِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تدبیر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی سازش کا بدلہ ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ۔ بِأَنْ أَلْقَىٰ شِبْهَ عِیسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دیا، علی من، اس شخص پر، قصد قتلہ، جو آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ فقتلوا، تو وہ لوگ اس کو قتل کر دی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو آیا تھا اس کو ہی لوگ قتل کر دی۔ ورفع عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ واللہ خیر الماکرین اعلمہم بہ، اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اذکر، یاد کیجیے آپ اس وقت کو، اذ قال اللہ، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، بے شک میں آپ کو اٹھا رہا ہوں آسمانوں کی طرف، قابضک، آپ کو، ورافعک، اور الیہ، اور آپ کو اپنی طرف بلند کر رہا ہوں، من الدنیا، دنیا سے، من غیر موت، بغیر کسی موت کی۔
من غیر موتن ومطہرک، اور میں آپ کو پاک کرنے والا ہوں، مبعدک، آپ کو دور کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کفر کی، وجاعل الذین اتبعوک، اور آپ کی اتباع کرنے والوں کو بنا دوں گا میں کافروں سے برتر، یعنی ان سے بلند و بالا، صدقوا نبوتک، جو آپ کی نبوت کی تصدیق کیے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، والنصارى، اور عیسائیوں میں سے، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو کفر کی، بکا، جو آپ کا انکار کیے، وہم الیہود، اور وہ یہودی ہیں، یعلونہم، یعنی یہ مسلمان یہودیوں پر غالب آ جائیں گے، بالحجتی، دلیل کے ذریعے، والسیف، اور تلوار کے ذریعے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، بس میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فی ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، من امر الدین، یعنی دین کا معاملہ، فاما الذین کفروا، اب رہے وہ لوگ جو کفر کی، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذابا شدیدا، سخت ترین عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، بالقتل، قتل کے ذریعے، والسبی، اور قید کرنے کے ذریعے، والجزیتی، اور ٹیکس کے ذریعے، والآخرتی، اور میں آخرت میں بھی ان کو عذاب دوں گا، بالنار، جہنم کی آگ کے ذریعے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، مانعین منہ، یعنی ان کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، واما الذین آمنوا، اب رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی، فیوفیہم، تو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا، اجورہم، ان کا ثواب پورا عطا کرے گا، فیوفیہم فنوفیہم، دونوں طریقے سے پڑھا گیا، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں فرماتا، ای یعاقبہم، یعنی وہ ان کو سزا دے گا، رویہ، روایت میں ہے، ان اللہ تعالیٰ ارسل الیہ سحابۃ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک بادل بھیجا، فرفعتہ، وہ بادل ان کو بلند کر دیا، یعنی ان کو اٹھا لیا، فتعلقت بہ امہ، تو ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام ان سے چمٹ گئی، وہ بکت، اور رونے لگی، فقال لہا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان القیامت، بے شک قیامت کا دن، تجمعنا، ہم کو جمع کرے گا، وکان ذلک لیلۃ القدر، اور وہ شب قدر کی رات میں ہوا یہ واقعہ ہوا، ببیت المقدس، بیت المقدس میں، وَلَهُ 33 سنۃ، جبکہ وہ 33 سال کے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جب اٹھا لیے گئے، اب 33 سال کے تھے، وعاشت امہ بعدہ 6 سنین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کے والدہ 6 سال رہے، زندہ رہے، وروى الشیخان حدیثا انہ ینزل قرب الساعہ ویحکم بشریعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیخین نے روایت کیا ہے اس حدیث کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے، شیخین کون؟ امام بخاری اور مسلم، ویحکم بشریعت نبینا، اور ہمارے نبی کی شریعت کے ذریعے فیصلہ کریں گے، ویقتل الدجال، اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے، والخنزیر، اور خنزیر کو، ویکسر الصلیب، اور صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیوں کا جو نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، ویضع الجزیۃ، اور ٹیکس کو ہٹا دیں گے، یعنی ٹیکس قبول نہیں کریں گے، اسلام لاؤ یعنی تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہی فیصلہ آپ کا ہوگا، وفی حدیث مسلم، اور مسلم شریف کی حدیث میں، انہ یمکث 7 سنین، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب جب زمین پر آئیں گے تو 7 سال رہیں گے، وفی حدیث ابی داود الطیالسی، ابو داود الطیالسی کی حدیث میں کہ 40 سنتاً، کہ 40 سال رہیں گے، ویتوفی، اور ان کو ان کی وفات بھی واقع ہوں گی، یعنی پھر ان کا وصال ہوگا، ویصلی علیہ، اور ان کی نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، فیحتمل، تو مراد یہ ہے کہ ان المراد مجموع لبثہ فی الارض قبل الرفع وبعدہ، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ 7 سال رہیں گے، ایک حدیث میں ہے کہ 40 سال، تو دونوں بھی حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین میں ان کی رہائش، ان کا رہنا، پوری مدت ان کے رہنے کی، آسمانوں پر اٹھا لیے جانے سے پہلے اور آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد، ٹوٹل ان کی مدت رہے گی 40 سال، ذالک، وہ، المذکور، جس کا ذکر کیا گیا، من امر عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، نتلوہ، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نقصہ علیکا،
اس کا قصہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من الآیات، اس حال میں کہ یہ نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے، من الہائی فی تتلوہ، نتلوہ میں جو ہو ضمیر ہے مفعول کی، وہ ذوالحال یہ حال ہے، وہ عامل ہوا، اور اس کا عامل وہ ہے جو اس میں ہے، ذالکہ میں ہے، من معنی الاشارہ، اشارے کے معنی، والذکر الحکیم، اور یہ حکمت والے ذکر میں سے ہے، المحکم یعنی محکم اور مضبوط جو ذکر ہے انہیں قرآن میں سے یہ، ان مثل عیسیٰ شأنہ الغریب عند اللہ کمثل آدم کشأنہ فی خلقہ من غیر اب وہو من تشبیہ الغریب بالاغرب لیکون اقطع للخصم واوقع فی النفس خلقہ ای آدم ای قالبہ من تراب ثم قال له کن بشرا فیکون ای فکان وکذلک عیسیٰ قال له کن من غیر اب فکان الحق من ربک خبر مبتدأ محذوف ای امر عیسیٰ فلا تکن من الممترین الشاکین فیہ۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، شأنہ الغریب، ان کی عجیب و غریب شان، عند اللہ، اللہ کے پاس، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی شان کی طرح ہے، کشأنہ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان ہے، فی خلقہ ان کو پیدا کرنے میں، من غیر ابین بغیر کسی باپ کے، وہو من تشبیہ الغریب، اور یہ غریب کو تشبیہ دینا ہے اغرب سے، یعنی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو یعنی تعجب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بغیر باپ کے پیدا کیے، بغیر والد کے، اس سے زیادہ حیرت انگیز معاملہ تو آدم علیہ السلام کا ہے۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ والد ہے، ماں باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ ایک ان کا یعنی مٹی سے ان کا جسم اللہ تعالیٰ بنایا، پھر روح پھونک کے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمایا۔ وہاں تو ماں باپ نہیں ہے آدم علیہ السلام کے معاملے میں، نہ والد ہے نہ والدہ ہے، ان کی ماں باپ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ہے، والد نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور یہ غریب چیز کو اغرب سے زیادہ عجیب و غریب چیز سے تشبیہ دینا ہے، لیکونا تاکہ یہ جھگڑا کرنے والے کے جھگڑے کو ختم کرے یہ چیز، واوقع فی النفس، اور دل میں جاگزی ہو جائے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ای قالبہ، یعنی آدم علیہ السلام کے قالب کو، جسم کو بنایا، من تراب، مٹی سے، ثم قال له، پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا، کن بشرا، تم بشر بن جاؤ، انسان بن جاؤ، فیکون، بس وہ بن گئے، اے فکانا۔ وکذالک عیسیٰ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کن من غیر اب، بغیر باپ کے تم پیدا ہو جاؤ، فکانا، تو وہ پیدا ہو گئے۔ الحق، یہ حق ہے، یہ الحق من ربک، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، بس آپ نہ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے، الشاکین فیہ۔ فمن حاجک جادلک من النصارى فیہ من بعد ما جاءک من العلم بامرہ فقل لهم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنجمعهم ثم نبتهل نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك فقال ذو رأيهم لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا فوادعوا الرجل وانصرفوا فأتوه وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم وقال لهم إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية، رواه أبو نعيم، وروى أبو داود أنهم صالحوه على 2000 حلة النصف في صفر والبقية في رجب و30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح۔ وروى أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لو خرج الذين يباهلونه لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا۔ وروى الطبراني مرفوعا لو خرجوا لاحترقوا
ان هذا المذکور لهو القصص الخبر الحق الذي لا شک فيه وما من زائدة وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز فی ملکہ الحکیم فی صنعہ فإن تولوا اعرضوا عن الایمان فإن اللہ علیم بالمفسدین فیجازیہم وفیہ وضع الظاہر موضع المضمر۔ بس جو کوئی اے حبیب آپ سے جھگڑا کرے، بحث کرے، جادل کا جو آپ سے جھگڑا کرے، من النصارى نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے، فیہ ان کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس علم آنے کے بعد، بامرہ ان کے معاملے میں، فقل لہم، تو آپ ان سے فرما دیجئے، ان جھگڑا کرنے والوں سے فرما دیجئے، دعوت مباہلہ دیجئے، تعالو تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے اور تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا، اور ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، فنجمعہم، بس ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، نتضرع فی الدعاء، دعا میں گریہ وزاری کریں گے، فنجعل، بس ہم لعنت بھیجیں گے، اللہ کی لعنت ہم بھیجیں گے، علی الکاذبین، جھوٹوں پر، بین نقول، کہ ہم کہیں گے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس پر لعنت فرما، وقد دعا، اور یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام نجران کے وفد کو اس کی دعوت دی، مباہلے کی، لما حاجو، جب وہ آپ سے بحث کی، جھگڑا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فقالوا، تو انہوں لوگوں نے کہا، حتی ننظرا، یہاں تک کہ ہم غور و فکر کریں گے ہمارے معاملے میں، ثم نأتیک، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو ان میں سے جو رائے والا شخص تھا تو اس نے کہا، لقد عرفتم، یقیناً تم ان کی نبوت کو پہچان لی، یعنی محمد عربی کی، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ کوئی قوم کسی نبی سے مباہلہ نہیں کرتی مگر وہ قوم ہلاک ہو جاتی، فوادعوا، بس تم صلح کر لو اس آدمی سے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم صلح کر لو اور تم واپس آ جاؤ، فاتوہ، تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، وقد خرج، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے روانہ ہو چکے تھے، ومعہ، جبکہ آپ کے ساتھ امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، وقال لہم، اور آپ نے ان سے فرمایا، ان چاروں سے، اہل بیت سے، اذا دعوت، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہو، فابوا، لیکن یہ عیسائی کیا کہ یہ لوگ اس کے لیے مباہلے کا انکار کر دیا، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہ رہے، فابوا، وہ انکار کر دیا، ان یلاعنوا، کہ وہ ملاعنہ کرے، وصالحوہ، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ صلح کر لی، علی الجزیتی، ٹیکس پر، یعنی ہم جزیہ دے دیں گے، بلکہ لوگ صلح کر لی۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو نعیم نے، اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ لوگ صلح کیا آپ سے، علی الفی حلۃ، 2000 جوڑوں پر، النصف، آدھے جوڑے وہ لوگ دیں گے کپڑے وغیرہ، فی سفر کے مہینے میں، اور آدھے رجب کے مہینے میں دیں گے، و30 درعا، اور 30 جنگی لباس پر وہ لوگ مصالحہ صلح کر لی کہ 30 جنگی لباس دیں گے مسلمانوں کو، و30 فرسن، اور 30 گھوڑے دیں گے، اور 30 اونٹ دیں گے، اور ہر قسم کے ہتھیار میں سے 30 دیتے دیں گے۔ وروا احمد، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال، انہوں نے کہا، لو خرج الذین، اگر وہ لوگ نکلتے جو آپ سے مباہلہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ عیسائی، تو لرجعوا، تو وہ واپس ہوتے اس حال میں کہ وہ لوگ نہ مال پاتے نہ اہل پاتے، یعنی پورے ختم ہو جاتے تھے لوگ۔ وروى طبرانی، اور طبرانی نے مرفوعاً اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ لو خرجوا، اگر وہ نکلتے عیسائی آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے، لاحترقوا، تو سب کے سب جل جاتے ہو عیسائی۔ ان ھذا، یقیناً یہ جس کا ذکر کیا گیا، یہ وہ قصہ ہے جو بالکل حق ہے، یعنی یہ وہ خبر ہے جو حق ہے، سچ ہے، الذی لا شک فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وما من الہ، من زائدہ ہے، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اور بے شک وہی غالب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اپنی بادشاہت میں، الحکیم فی صنعہ، اور حکمت والا ہے اپنی کاریگری میں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اعراض کر لیں ایمان لانے سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کو جانتا ہے، پس وہ ان کو بدلا دے گا، اس میں ظاہر کو رکھ دیا گیا ہے ضمیر کی جگہ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِهِمْ، اگر وہ ایمان لانے سے اعراض کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مفسدین کو جانتا ہے، یعنی ایمان سے جو لوگ رک گئے ہیں ایمان لانے سے، تو وہ لوگ فساد برپا کرنے والے، وہ لوگ مفسد ہیں۔ قل یا اہل الکتاب الیہود والنصارى تعالوا الى کلمۃ سواء مصدر بمعنى مستوٍ امرها بیننا وبینکم ہی الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ كما اتخذتم الاحبار والرهبان فإن تولوا اعرضوا عن التوحید فقولوا انتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون موحدون۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، اے کتاب والوں، یعنی اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تعالو تم آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف، سوائم بیننا، جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، جس بات کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ سوا کا لفظ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، اس میں فاعل کے معنی بمعنی مستوین، یعنی ایسی چیز کی طرف آؤ، ایسی بات کی طرف آؤ جس کا معاملہ برابر ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان۔ ہیا، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کیا ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، یعنی صرف ہم تنہا ایک خدا کی عبادت کریں، اس بات کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ ولا نشرک به شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو، یعنی ہم ایک دوسرے کو، ہم میں سے بعض کو خدا نہ بنا لیں، رب نہ بنا لیں اللہ کو چھوڑ کر، جیسا کہ تم نے اے یہودیوں احبار کو خدا بنا لیا، یعنی یہودی علماء کی بات ایسا سننے لگے جیسا کہ خدا کی بات سننا لازم ہے۔ والرہبان، اور اے عیسائی تم رہبان راہبوں کو تم خدا کا درجہ دینے لگے، تو اس چیز سے تم بعد آ جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ لوگ اعراض کرے، اعرضوا عن التوحید، ایک خدا کو ماننے سے اگر یہ لوگ منہ پھیر لے، تو فقولوا، تو تم ان سے کہہ دو، تم گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، موحدون، ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما قالت اليہود، جب یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم یہودی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، وَنَحْنُ عَلَىٰ دِينِهِ، اور ہم ان کے دین پر ہیں۔ وقالت النصارى كذلك، اور عیسائیوں نے بھی اسی طرح کہا، عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے اور ہم بھی ان کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا اہل الکتاب لما تحاجون، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، تخاصمون، تم کیوں بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، بزعمکم، تمہارے اس دعوے کے ذریعے، گمان کے ذریعے، انہ علی دینکم، کہ وہ تمہارے دین پر ہے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جبکہ تورات اور انجیل نازل نہیں کی گئی مگر ان کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر گئے، تورات اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی، تو وہ عیسائی اور یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بزمن طویل، ایک طویل زمانے کے بعد، وبعد نزولہما، تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد، حدثت الیہودیت والنصرانیہ، یہودیت اور نصرانیت کا وجود تورات اور انجیل کے نزول کے بعد ہے، یعنی یہودیت یہ پیدا ہوئی ہے یہ چیز تورات کے نازل ہونے کے بعد، اور عیسائیت کا وجود ہوا انجیل کے نازل ہونے کے بعد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نازل ہونے سے ہزاروں سال پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، تو وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ بطلان قولکم، تمہاری بات کے باطل ہونے کو تم نہیں سمجھتے؟ ہاں للتنبیہ، ہاں تنبیہ کے لیے، آگاہ ہو جاؤ۔ انتم، یہ مبتدا ہے، یا ہاؤلائی، والخبر، اور خبر یہ ہے، حاججتم، اے لوگوں تم، حاججتم جھگڑا کیے، فی ما، اس چیز کے بارے میں، فی ما لکم بھی علم، جس کا تم کو علم ہے، من امری موسیٰ و عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اس میں تم جھگڑا کی۔ وزعمتم، اور تم یہ سمجھے کہ تم، انکم علی دینہما، اور تم نے یہ سمجھا، گمان کر لیا کہ تم ان کے دین پر ہو۔ فلما تحاجون، بس تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ما، اس چیز کے بارے میں، لیس لکم بھی علم، جس کا تم کو علم نہیں ہے، من شأن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بارے میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ واللہ یعلم شأنہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی شان کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ قال تعالی تبریۃ لابراہیم،
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم مسلما موحدا وما كان من المشركين۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بری قرار دیتے ہوئے فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہودیت اور نصرانیت سے بری قرار دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ فرما رہا ہے ما کان ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، لیکن وہ حنیف تھے، یعنی دین حق پر چلنے والے تھے، مسلمان اور مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حنیف کے معنی ہے مائلا عن الادیان کلیہ، تمام مذاہب باطلہ سے منہ موڑ کر دین حق، سچے دین کی طرف مائل ہونے والے کو حنیف کہتے۔ مسلمان، وہ مسلمان تھے، موحداً، ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اولی الناس، بے شک تمام لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار، احقہم بابراہیم للذین اتبعوہ فی زمانہ وہذا النبی محمد لموافقتہ لہ فی اکثر شرعہ والذین آمنوا من امتہ فہم الذین ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ان کے زمانے میں، اور یہ نبی زیادہ حقدار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لی موافقت، یہ نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے موافقت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ فی اکثر شرعہ، اکثر احکام میں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من امتہ، اس نبی کے امت میں سے، فہم الذین، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ کہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ لا انتم، تم، نہ کہ تم، یعنی تم اس بات کے کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، کیونکہ تم ان کے خلاف ہو، تم ان کے احکام پر، ان کے مذہب پر، ان کے دین پر تم عمل پیرا نہیں ہو۔ امت محمدیہ دین ابراہیمی پر قائم رہنے کا یہ لوگ دعویٰ کر سکتے ہیں، یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ یعنی اسلام پر قائم ہیں، امت محمدیہ۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مؤمنین کا ولی ہے، دوست ہے، ناصرہم، ان کا مددگار ہے، وحافظہم، اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کا نگران کار ہے۔ وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُودُ مُعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا إِلَى دِينِهِمْ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ لِأَنَّ إِثْمَ إِضْلَالِهِمْ عَلَيْهِمْ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يُطِيعُونَهُمْ فِيهِ وَمَا يَشْعُرُونَ بِذَلِكَ۔ اور آنے والا کلام نازل ہوا جب یہودیوں نے حضرت معاذ اور حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کے دین کی طرف بلائے، یعنی یہودیت کی طرف بلائے، تو یہ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ چاہتی ہے کہ لو یضلونکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، اور وہ گمراہ نہیں کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے گمراہ کرنے کا عذاب انہی پر لوٹے گا، اس کا گناہ انہی کی طرف لوٹے گا، اور ایمان والے ان کی اطاعت نہیں کریں گے فیہ، اس میں، وما یشعرون، اور وہ اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ القرآن المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تشہدون تعلمون انہ حق۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی قرآن کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ وہ قرآن جو نعت محمدی پر مشتمل ہے، وانتم تشہدون، جبکہ تم گواہ ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون تخلطون الحق بالباطل بالتحریف والتزویر وتکتمون الحق، ای نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تعلمون انہ حق۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، یعنی تحریف کر کے، والتزویر، اور جھوٹ ملا کر، وتکتمون الحق، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، یعنی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف
جو تورات میں بیان کیے گئے، انجیل میں بیان کیے گئے، تو یہ کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ جبکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ حق ہے، یعنی نبی کی نعت، نبی کے اوصاف، نبی کے کمالات کا جو ذکر ہے یہ بالکل حق ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَهُودِ لِبَعْضِهِمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أي القرآن وجه النهار أوله واكفروا به آخره لعلهم أي المؤمنين يرجعون عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلانه وقالوا أيضا ولا تؤمنوا تصدقوا إلا لمن اللام زائدة تبع وافق دينكم قال تعالى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال والجملة اعتراض أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتب من الكتاب والحكمة والفضائل وأن مفعول تؤمنوا والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى المعنى لا تقر بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم أو يحاجكم أو بأن يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا وفي قراءة أن بهمزة التوبيخ أي إيتاء أحد مثله تقرون به قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ وقالت طائفة اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا، لبعضہم ان میں سے بعض لوگوں سے، آمینو کیا کہا؟ آمینو تم ایمان لاؤ اس پر، اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پر، یعنی قرآن پر تم ایمان لاؤ، وجہ النہار دن کے شروع میں، اولہ دن کی ابتدا میں، وکفروا بھی وکفروا اور تم اس کا انکار کر دو، آخرہ دن کے آخر میں، یعنی صبح ایمان لاؤ شام میں انکار کر دو، ایسا کہنے لگے لوگ، لعلہم تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں، یعنی تاکہ ایمان والے ایمان اور اسلام سے پلٹ جائیں تمہارے اس عمل کو دیکھ کر، عن دینہم ان کے دین سے، اذ یقولون کیونکہ وہ کہیں گے، ما رجع ہؤلاء یہ اہل کتاب دین اسلام سے نہیں پلٹے، بعد دخولہم فیہ ان کے اس میں داخل ہونے کے بعد، جبکہ وہ علم والے ہیں مگر ان کے جاننے کی وجہ سے اس کے بطلان کو، وقالوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ولا تؤمنوا اور تم تصدیق مت کرو مگر اسی کی جو تمہارے دین کی اتباع کرے، ولا تؤمنوا ولا تصدقوا تم تصدیق مت کرو مگر اسی شخص کی جو تمہارے دین کی موافقت کرے، لام اس میں زائدہ ہے، الا من تبع دینکم ایسا ہے۔ قال تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل لہم اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدی ہدی اللہ بے شک ہدایت حقیقت میں اللہ کی ہدایت ہے، الذی هو الاسلام وہ دین اسلام ہے، وما عداہ ضلال دین اسلام کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب گمراہی ہے، والجملۃ اعتراض یہ جملہ معترضہ ہے، ان ای بی ان یؤتی احدکم تم اس بات کی تصدیق مت کرو کہ کسی بھی شخص کو تم کو دی گئی نعمتوں کے جیسی چیز دی گئی، من الکتاب یعنی کتاب، والحکمت اور حکمت، والفضائل اور فضائل، اور یہ ان مفعول ہے تؤمنو کا، ولا تؤمنو ان یؤتا یعنی اس بات کی تم تصدیق مت کرو کہ کسی کو بھی دیا گیا ہے اس کے مثل جو تم کو دیا گیا، اور مستثنی منہ احد ہے برابر، قدم علی اس پر مقدم کر دیا گیا ہے مستثنی کو، معنی یہ کہ لا تقروا یعنی تم اقرار مت کرو اس بات کا کہ کسی بھی شخص کو ایسا عطا کیا جائے گا مگر اسی کے لیے جو تمہارے دین کی موافقت کرے، یا وہ لوگ تم سے جھگڑا کریں گے، تم پر غالب آ جائیں گے ایمان والے تمہارے رب کے پاس قیامت کے دن، کیونکہ لِأَنَّكُمْ أَصَحُّ دِينًا کیونکہ تم زیادہ صحیح ہو دین کے اعتبار سے، اور ایک قرات میں اَن ہے، اَن یؤتا یعنی حمزہ توبیخ کے ساتھ، ای ایتاء احد مثلہ یعنی کسی بھی شخص کو
اس کے مثل عطا کیے جانے کا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ یعنی اقرار نہیں کرنا چاہیے۔ قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان الفضل بید اللہ، اے رسول اللہ فرما دیجئے بے شک فضل یعنی مہربانی اللہ کے ہاتھ میں، فضل اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ فمن این لکم، بس تم کو کہاں سے یہ دلیل ملی ہے کہ کسی کو بھی اس کے مثل عطا نہیں کیا جائے گا جو تم کو عطا کیا گیا؟ واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ کا فضل گشادہ ہے، علیم، وہ جانتا ہے کہ فضل کا اہل کون ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت بڑی مہربانی والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار ای بمال کثیر یؤدیہ الیک لامانتہ کعبد اللہ بن سلام او دعہ رجل الفا ومئتی اوقیۃ ذہبا فاداہا الیہ، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ اگر آپ ان پر بھروسہ کرو گے بہت سارے مال کے بارے میں تو وہ آپ کی طرف لوٹا دے گا، لامانتہ، اس کے امانت دار ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک آدمی 1000 اور 200 اوقیہ سونا رکھا دی، امانت کے طور پہ رکھا، تو وہ اس کو اس کی طرف لوٹا دی۔ ومنہم، یعنی بعض لوگ ایماندار ہیں، ومنہم، اور ان میں سے بعض وہ ہیں، من ان تأمنہ بدینار، کہ اگر اس پر اگر آپ بھروسہ کریں گے 1 دینار کے بارے میں، لا یؤدی، تو 1 دینار بھی وہ آپ کی طرف نہیں لوٹائے گا، لخیانتی، اس کے خیانت کرنے کی وجہ سے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ وہی چیز ادا کرے گا جس پر آپ قائم رہیں گے، یعنی مسلسل اگر پوچھیں گے، پیچھے پڑ جائیں گے، سختی سے اگر مطالبہ کریں گے تو ہی دیں گا، نہیں تو نہیں۔ لا تفارقوا، یعنی آپ مجھ سے جدا نہیں ہوں گے، فمتا فارقتہ، بس جب آپ اس سے جدا ہو جائیں گے تو انکرہ، تو اس کا انکار کر دے گا، کہ کعب بن الاشرف، جیسا کہ کعب بن اشرف ہے، یہ یہودی تھا ہی اور خیانت کرنے والا تھا۔ استودعہ قریشی، ایک قریشی شخص اس کے پاس کعب بن اشرف کے پاس 1 دینار رکھا دیا، فجحدہ، تو کعب بن اشرف انکار کر دیا۔ ذالک، وہ یعنی ای ترک الادائی، ادا کو چھوڑ دینا یہ اس وجہ سے تھا، قالوا، ان لوگوں نے یہ کہا تھا، بسبب قولہم، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے تھا، یعنی یہودی کیا بولتے تھے، لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی ہم پر امیین کے بارے میں کوئی ہمارے لیے پوچھ نہیں ہے، یعنی العربی، عرب کی جو جاہل ان پڑھ ہیں ان کا مال وغیرہ اگر ہم کچھ کھا لیں تو ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گا، یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ کہتے تھے۔ ای اسم، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، لاستحلالہم ظلم من خالف دینہم، کیونکہ یہ لوگ، یہ یہودی ظلم کرنے کو حلال سمجھتے تھے اس شخص پر جو ان کے دین کا مخالف ہو، یعنی ان کے مذہب کے خلاف جو لوگ بھی ہیں ان پر ظلم کرنے کو یہ لوگ جائز سمجھتے تھے۔ وَنَسَبُوهُ إِلَيْهِ تعالیٰ، اور وہ لوگ اس بات کو منسوب کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رد کرتے ہوئے فرما رہا ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ لوگ اللہ کے خلاف جھوٹ کہتے ہیں، فی نسبت ذالک الیہ، اس چیز کی نسبت کر کے الیہ، اللہ کی طرف، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، بلا علیہم فیہم سبیل، بلا کیوں نہیں، یقیناً ان پر یعنی گناہ ہے ان کے بارے میں، یعنی عرب کے بارے میں اگر یہ لوگ کوئی اگر ظلم کریں گے اہل عرب پر تو ان سے بوجھ ہوں گی، ان کا اہل عرب کا اگر مال کھا لیں گے لوگ، ان کے دین کے مخالفین، ان کے مذہب کے سوا دوسرے لوگوں کا مال اگر یہ لوگ ہڑپ لیں گے، نا حق اگر کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ من اوفا بعہدی، جو کوئی اپنے عہد کو پورا کرے گا، الذی عاہد اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ عہد ان سے لیا ہے، او بعہد اللہ، یا اللہ تعالیٰ کا عہد علیہ جو اس پر ہے، من اداء الامانت، امانت کو ادا کرنے کا عہد، وغیرہ، اور اس کے علاوہ، واتقوا اللہ، واتقوا، اور اللہ سے ڈرا، بترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ کر، وعمل الطاعات، اور اطاعت کر کے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ اس پہ ظاہر کو رکھ دیا گیا ضمیر کی جگہ، ای یحبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو وعدے کو پورا کرتے ہیں، بمعنی یثیبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ ونزل، اور آنے والا کلام نازل ہوا، فی الیہودی، یہودیوں کے بارے میں، لما بدلوا نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعہد اللہ الیہم بالتوراۃ، او فی من حلف کاذبا فی دعوی او فی بیع سلعۃ، ان الذین یشترون یستبدلون بعہد اللہ الیہم فی
ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم واداء الامانۃ وایمانہم حلفہم بہ تعالی کاذبا ثمنا قلیلا من الدنیا اولئک لا خلاق نصیب لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ غضبا علیہم ولا ينظر الیہم یرحمہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم یطہرہم ولہم عذاب علیم مؤلم۔ اور آنے والا کلام نازل ہوا یہودیوں کے بارے میں، لما بدلوا، جب وہ بدل دیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو، صفت کو، اور اس کے بارے میں رشوت بھی لیے لوگ، وعہد اللہ، اور اللہ کے عہد کو جب وہ بدل دیے، الیہم، جو اللہ تعالیٰ ان سے عہد لیا تھا فی التوراۃ، تورات میں، یا ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں، فی دعویٰ، کسی دعوے میں، یا سامان کو بیچنے کے لیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں، جو اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی پونجی جو لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، یعنی بعہد اللہ، اللہ کے عہد کے بدلے میں، یعنی اللہ کا عہد کیا تھا ان کے ساتھ، فی الایمانی بالنبی، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو عہد اللہ تعالیٰ ان سے تورات میں لیا تھا، اس عہد کے بدلے میں وہ لوگ پیسہ لے رہے ہیں، عہد کو توڑ رہے ہیں، واداء الامانۃ، اور امانت کو ادا کرنے کے بارے میں، وایمانہم، اور ان کی قسموں کے بدلے میں، یعنی حلفہم بہ تعالی، اور ان کی بہ تعالی کاذبا، اور جھوٹی، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے کے بدلے میں وہ لے رہے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، من الدنیا، یعنی دنیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، غضبا علیہم، ان سے ناراض ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور ان کو دیکھنا بھی اللہ گوارا نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے اللہ ان کو نہیں دیکھے گا، اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور وہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، یطہرہم، وہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، مؤلم، تکلیف پہنچانے والا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ أَيْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَفَرِيقًا طَائِفَةً كَكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ أَيْ يَعْطِفُونَهَا بِقِرَاءَتِهِ عَنِ الْمُنَزَّلِ إِلَى مَا حَرَّفُوهُ من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحوه لتحسبوه أي المحرف من الكتاب الذي أنزل الله تعالى وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون۔ اور بے شک ان میں سے بعد، یعنی اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، طائفتاً، ایک ایسی جماعت ہے جیسا کہ کعب بن اشرف ہے، یہ لوگ اپنی زبانوں کو پھیرتے ہیں، پلٹتے ہیں بالکتابی، کتاب میں، یعنی وہ اس کو موڑتے ہیں، بقراءتی، اس کے پڑھنے میں، عن المنزل، نازل کیے ہوئے سے پھیر دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں، الی ما، اس چیز کی طرف جس کو بدل دی، من نعت النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، ونحوی، اور جیسی چیزیں، یعنی تحریف کر دی، لتحسبوا، تاکہ تم اس کو سمجھو، یعنی جس کو وہ تبدیل کیے ہیں، تبدیل کیے ہوئے کو تم سمجھو کتاب میں سے، اس کتاب میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کے خلاف جھوٹ کہتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا، لما قال نصارى نجران ان عیسیٰ امرهم ان يتخذوه ربا، او لما طلب بعض المسلمین السجود له صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنے والا کلام نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ان کو خدا بنا لی، نعوذ باللہ من ذلک، او لما طلب، یا جب بعض مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا، یعنی حضور علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مطالبہ کی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ما کان ینبغی لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت عطا کرے، یعنی الفہم للشریعت، شریعت کی سمجھ، والنبوت، اور نبوت دے، تو وہ بشر پھر یہ کہے، وہ نبی لوگوں سے یہ کہے کہ کونوا عبادا لی، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہو، ولیکن یقول، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، کونوا ربانیین، تم ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، علماء عاملین، عمل کرنے والے علماء بن جاؤ،
منصوب الی الرب، ربانی یہ منصوب ہے رب کی طرف، بزیادتی الف و نون، الف اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے تفخیماً، تعظیم کے لیے۔ بما کنتم، تم ربانی بن جاؤ، مخلص بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم، اس چیز میں جس کا تم درس دیتے ہو، بما کنتم جو تم سکھاتے ہو، بالتخفیف و تجدید، تعلمون الکتابہ جو تم کتاب سکھاتے ہو اس میں تم ربانی بن جاؤ، وبما کنتم تدرسون، اور جو کچھ تم پڑھتے ہو اس میں بھی ربانی بن جاؤ، اللہ والے، جو کچھ تم پڑھاتے ہو اس میں بھی تم ربانی بن جاؤ۔ ای بسبب ذالک، یعنی اس کی وجہ سے، فإن فائدتہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تعملوا، تم عمل کرو گے، ولا یأمرکم، اور وہ یہ بھی تم کو حکم نہیں دیتے، یہ بالرفع ولا یأمر، راگے اگر رفع کے ساتھ پڑھے تو نیا جملہ ہے، یعنی ای اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم نہیں دیتا یہ کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو، اور نسب کے ساتھ اگر پڑھے تو اس کا عطف ہوگا یقول آپ پر، یعنی ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقولا پر عطف ہوگا، یعنی وہ نبی، وہ بشر تم کو حکم نہیں دیں گے اس بات کا کہ ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو خدا بنا لو، ایسا حکم نہیں دیتے۔ کما اتخذت الصائبۃ كما اتخذت الصابئة الملائکۃ والیہود عزیرا والنصارى عیسیٰ، جیسا کہ صابیہ جو ایک فرقہ ہے یہودیوں میں سے، یہ لوگ فرشتوں کو خدا بنا لی، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بنا لی، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لی، تو یہ غلط ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یأمرکم بالکفر، کیا وہ تم کو حکم دیں گے بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، یعنی ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ وذکر، یاد کیجئے اس وقت کو، اذ حین اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، عہدہم، عہد لیا، لما بفتح اللام، لام کے فتح کے ساتھ پڑھیں تو لام ابتدا ہی، اور قسم کے معنی کی تاکید ہے، الذی فی اخذ المیثاق، وہ قسم کے معنی جو عہد لینے میں ہے، وکسریہ، کسرے کے ساتھ بھی پڑھیں، لما آتیتکم، تو یہ متعلق ہوگا اخذا کے، اور ما موصولہ ہیں دونوں صورتوں میں، لما آتیتکم ای للذی آتیتکم، یعنی جو کچھ میں تم کو عطا کیا، ایاہو، جو کچھ میں تم کو دیا، وفی قراءۃ آتیناکم، جو کچھ ہم نے عطا کیا، من کتاب، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس ایسے رسول آئے جو تصدیق کرنے والے ہو، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی کتاب، والحکمتی، اور حکمت، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں تمام انبیاء سے عہد لیا، لتؤمنن بہ، ضرور تم اس رسول پر، اس نبی پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرن، اور ضرور تم ان کی مدد کرو گے، یہ قسم کا جواب ہے، ان ادرکتموہ، یعنی اگر تم ان کا زمانہ پاؤ، واممہم تبع لہم فی ذلک، اور انبیاء کی امتیں انبیاء کے تابع ہیں اس بارے میں، یعنی جب انبیاء پر ایمان لانا لازم ہے حضور کی ذات پر، تو انبیاء کی امتوں پر بدرجہ والا لازم ہے کہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لائے۔ قال تعالی لہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کیے، واخذتم، قبلتم علی ذلکم اسری، اور کیا تم اس پر میرے عہد کو قبول کر لی، قالوا، تو انہوں نے کہا، اقررنا، ہم اقرار کر لیے، مان لی، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، بس تم گواہ رہو، علی انفسکم، اپنے آپ پر، واتباعکم، اور تمہاری اتباع کرنے والوں پر بھی تم گواہ بن جاؤ، بذالک، اس بارے میں، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، علیکم، تم پر اور ان پر بھی، فمن تولی اعرض عن ذلک، اعرض بعد ذلک المیثاق فاولئک هم الفاسقون، بس جو کوئی اعراض کرے گا اس کے بعد، اس عہد کے بعد، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون بالیاء ای المتولون والتاء یبغون تبغون، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم انقاد من فی السماوات والارض طوعا بلا اباء وکرہا بالسیف ومعاینۃ ما یلجئ الیہ والیہ یرجعون، بالتاء والیاء والیہ ترجعون، یرجعون، والحمزۃ للانکار، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین کو یہ لوگ طلب کر رہے ہیں، یا کے ساتھ پڑھے، یعنی یہ لوگ، یہ اعراض کرنے والے،
کیا دین اسلام سے اعراض کرنے والے لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین طلب کر رہے ہیں؟ تبغون بھی پڑھا گیا، کیا تم اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو طلب کر رہے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، جبکہ اللہ کے آگے جھک گئے وہ لوگ جو آسمانوں میں جو زمین میں، خوشی کے ساتھ بغیر کسی انکار کے، وَكَرْهًا اور زبردستی یعنی بِالسَّيْفِ تلوار کے زور سے، وَمُعَايَنَةِ اور اس چیز کو دیکھ کر جس کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہو گئے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اسی کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے گا، تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ حمزہ انکار کے لیے، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا، دین اسلام کے سوا کوئی اور دین طلب کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو نہیں طلب کرنا چاہیے۔ قل لہم، اے رسول آپ ان سے فرما دیجئے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا اور اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کی گئی ہیں، وما انزل اور ان چیزوں پر بھی ایمان لائے، ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو نازل کی گئی ہے علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، واسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، واسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر جو صحیفے نازل کیے گئے ہم اس پر ایمان لائے، اولادی ہی ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیز دی گئی تھی، وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو چیز دی گئی تھی اس پر بھی ہم ایمان لائے، والنبیون من ربہم اور دیگر انبیاء کو جو کچھ چیزیں دی گئی تھیں ان کے رب کی جانب سے اس پر بھی ہم ایمان لائے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احدین کسی کے درمیان، منہم ان میں سے، رسولوں میں سے، بالتصدیق تصدیق اور تکذیب کے ذریعے، یعنی بعض کو جھٹلا رہے ہیں بعض کو مان رہے ہیں، ایسا نہیں، پوروں کو ہم مانتے ہیں، تمام انبیاء کی نبوت پر ہم ایمان لائے، ان پر نازل کردہ کتابوں پر ہم ایمان لائے، قرآن پر بھی ہم ایمان لائے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، مخلصون فی العبادہ عبادت میں ہم مخلص ہیں۔ وَنَزَلَ فِي مَنْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ كَيْفَ أَيْ لَا يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَيْ وَشَهَادَتِهِمْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَقَدْ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ الحجج الظاہرات علی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یہدی القوم الظالمین الکافرین۔ ونزل اور آنے والا کلام نازل ہوا فی من ان لوگوں کے بارے میں ارتدہ جو مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، ولحق بالکفار اور کفار سے جا ملے، ومن یبتغی جو کوئی طلب کرے گا اسلام کے سوا کوئی اور مذہب، فلن یقبل منہ تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جبکہ وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، لِمَصِيرِهِ کیونکہ اس کا ٹھکانہ ہے اس آگ کی طرف جو اس پر ہمیشہ رہے گی، کیفَ اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا اس قوم کو جو کفر کی ایمان لانے کے بعد اور یہ گواہی دینے کے بعد کہ رسول حق ہے اور جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، الحجج الظاہرات ظاہری نشانیاں، اعلیٰ صدق النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت پر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، الکافرین یعنی کافر قوم کو، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا ای اللعنت او النار المدلول بہا علیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون یمہلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت میں یا اس آگ میں جس پر دلالت کی گئی ہے لعنت کے ذریعے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یمہلون ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا عملهم فإن اللہ غفور لهم رحیم بہم مگر وہ لوگ جو توبہ کی، من بعد ذلک اس کے بعد یعنی کفر اور ارتداد سے توبہ کی، گناہوں سے توبہ کی اور اپنے عمل کو درست کر لی، بہتر بنا لی، فإن اللہ غفور تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، رحیم بہم ان پر خوب رحم کرنے والا ہے، موت سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے
تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وَنَزَلَ، اور آنے والا کلام نازل ہوا فی الیہودی، یہودیوں کے بارے میں، ان الذین کفروا بعیسیٰ بعد ایمانہم بموسیٰ ثم ازدادوا کفرا بمحمد لن تقبل توبتہم اذا غرغروا وماتوا کفارا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کی، بعد ایمانہم بموسیٰ، ان کے ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور اضافہ کیا وہ لوگ، اور کفر کی، کیسا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دی، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اذا غرغروا، جب وہ غرغرے کی حالت میں آ جائے، یعنی نزاع کے وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، او ماتوا کفارا، یا وہ حالت کفر میں اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی جو انبیاء کا انکار کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضور کا انکار کیے، وہ لوگ گمراہ ہیں اور بے دین ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کیے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں مرے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض مقدار ما یملؤها ذهبا، تو ان میں سے کسی سے بھی اللہ تعالیٰ زمین بھر سونا بھی قبول نہیں فرمائے گا، یعنی ان میں سے کسی بھی شخص کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا، یعنی اتنی مقدار جو زمین کو بھر دے سونے سے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بھی، اگرچہ کہ وہ اس کا فدیہ دے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر یہ لوگ زمین کے برابر، زمین کے رقبے کے برابر بھی اگر وہ سونا اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اللہ فرمائے گا ایمان پیش کرو، ایمان ان کے پاس نہیں ہوگا، تو ایمان کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ ادخل الفاء، فا داخل کیا گیا فی خبر انا کی خبر میں، فلن یقبل، فا لشبہ الذین، کیونکہ الذین یہ شرط کے مشابہ ہیں، وَإِذَانًا، اور یہ بتانے کے لیے، بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقُبُولِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ، کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات اور سونا بھی قبول کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کفر پر مرنے کی وجہ سے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا، مؤلم، تکلیف پہنچانے والا ہوگا، وَمَا لَهُمْ من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی ناصر نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، مانعین منہ، جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیا کہ جو کفر پر مریں گے وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، اور قیامت کے دن آخرت میں وہی لوگ نجات پائیں گے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین اسلام پر عمل کیے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے، دل سے تصدیق کیے، زبان سے اقرار کیے، تو یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں اور یہی لوگ جنتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہو، جب تک وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھیں گے، جب تک وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر یہ لوگ انکار کی حالت میں، کفر کی حالت میں اگر مر جائیں تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہاں تک تیسرا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا، یہاں سے انشاءاللہ چوتھا پارہ شروع ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا ہماری اس تفسیر کو قبول فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ کے لیے خاص طور پہ دعا فرما حضرت سید محمد عبد المجید حسینی بخاری۔ یا رب العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا اس تفسیر کا فائدہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو پہنچا دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، صاحب جلالین کا فیضان ہم کو عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما، سب کو صحت اور عافیت عطا فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں مولا شفاء کلی عطا فرما،
جناب مولانا محمد عبد المجید حسینی صدیقی کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. مولا جناب عبد المجید حسینی صاحب کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. مولا جو بیمار ہیں مولا سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. مولا تمام آسمانی بلاؤں زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. کرونا وائرس کے شر سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. اور جو تفسیر کا درس دے رہے ہیں مولا یعنی اس احقر کو اور ہمارے ہر دل عزیز جناب عبد الواسع حسینی بخاری کو اور ان کے اہل خانہ کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. مولا یہاں جتنے لوگ موجود ہیں مولا سب کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. جتنے لوگ مولا امت مسلمہ میں شامل ہیں مولا سب کو صحت اور عافیت عطا فرما. مولا سب کے اہل خانہ کو مولا صحت اور عافیت عطا فرما. آسمانی بلاؤں زمینی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. آخری سانس تک مولا ہم کو ایمان پر قائم و دائم رکھ. خاتمہ بالخیر فرما. ایمان کی حالت میں مولا ہمیں موت نصیب فرما. مدینہ منورہ میں ہمیں موت عطا فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.